وانیہ ہاشم کے کمرے میں احتیاط سے چابی تلاش کر رہی تھی۔ الماری کی دراز سائڈ ٹیبل پر ہر جگہ دیکھ چکی تھی مگر چابی کا کہیں کوئی پتہ نہیں تھا۔ گھر کی باقی لڑکیاں شاپنگ کے لیے تیار کھڑی تھیں اور سب کو پتہ تھا کہ اضافی گاڑی کی چابی صرف ہاشم کے کمرے میں رکھی جاتی ہے۔ ماحول پرسکون تھا اور اسے یقین تھا کہ ہاشم یونیورسٹی گیا ہوا ہے، لیکن پھر اچانک دروازہ کھلا تھا۔ اس کی سانس جیسے رک گئی۔ ہاشم دروازے میں کھڑا تھا، آنکھیں سرخ، چہرے پر کسی نشے یا تھکن کی پرچھائیاں۔ ہاشم کی نظریں ایک پل کے لیے حیرانگی سے اس پر رکیں، جیسے وہ جاننے کی کوشش کر رہا ہو کہ یہ سب کیا ہے، مگر اگلے ہی لمحے اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری، جیسے ضبط کی آخری حد کو پار کر چکا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا اور وانیہ کے سنبھلنے سے پہلے ہی اس نے اس کے گرد لپٹا دوپٹہ جھٹکے سے کھینچ لیا۔ وانیہ کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، آواز جیسے گلے میں اٹک گئی۔ وہ ساکت کھڑی تھی، جسم میں حرکت باقی نہ رہی، صرف دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ پھر وہ لمحہ آیا جب ہاشم نے اسے دونوں ہاتھوں سے تھام کر بیڈ کی طرف دھکیل دیا۔ وانیہ کا جسم جھٹکے سے بیڈ کے کنارے سے ٹکرا کر لڑکھڑایا تو وہ جیسے ہوش میں آیا تھا، ایک دم پیچھے ہٹنے لگا، سانس اکھڑ رہی تھی۔ آنکھوں میں الجھن اور خوف کے ساتھ وہ ہاشم کو روکنے کی کوشش کرنے لگی، مگر ہاشم اب صبر کھو چکا تھا۔ کمرے میں خاموشی کی بھیانک لہر دوڑ گئی تھی اور دروازہ اب اندر سے بند ہو چکا تھا۔ شام کے سائے دھیرے دھیرے حویلی کے دیواروں پر اتر رہے تھے۔ جنید شاہ حسب معمول اپنے بڑے کمرے میں بیٹھے تھے۔ سامنے بیٹھے تینوں بیٹے خاموشی سے ان کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ دیوار پر آویزاں خاندانی شجرہ خاموش گواہ تھا، اس روایت کا جو نسل در نسل نبھائی جا رہی تھی۔ ہماری جائیداد چھوٹی موٹے کاروبار جیسی نہیں جو کسی کے نام پر ہو کر ختم ہو جائے۔ جنید شاہ کی گہری آواز نے سکوت کو توڑا۔ وانیہ کی شادی خاندان سے باہر کر دی گئی تو سیف کا حصہ بھی باہر چلا جائے گا۔ سیف ان کا بیٹا تھا۔ سیف اور اس کی بیوی کا کچھ سال پہلے کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو چکا تھا۔ وانیہ اس وقت حویلی میں ہی تھی اور اس کے بعد وہ ہمیشہ اس حویلی میں ہی رہی، سب رشتوں کے بیچ۔ جنید شاہ کی نگاہیں واصف شاہ پر رک گئی تھیں۔ تمہارے بیٹے ہاشم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ واصف شاہ تھوڑا چونکے، پھر بولے، ابو وہ ابھی یونیورسٹی میں ہے، مگر نکاح تو ہو سکتا ہے نا؟ رخصتی بعد میں، بس طے ہو گیا ہے۔ جنید شاہ نے فیصلہ سنا دیا۔ واصف کی آنکھوں میں انکار تھا، لیکن اس نے فی الوقت خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ مگر اگلی صبح جب واصف شاہ نے ہاشم سے بات کی تو ماحول بالکل بدل گیا۔ ہاشم نے بات سنی، ماتھے پر بل لایا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہو گیا تھا۔ ابو میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتا، اس کی آواز کرخ تھی۔ میں نے سوچا ہے میں زینیہ سے شادی کروں گا۔ زینیہ تمہاری خالہ کی بیٹی؟ واصف شاہ کے چہرے پر سختی اتر آئی۔ جی، اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ وانیہ وہ تو مجھ سے سیدھی طرح آنکھ اٹھا کر بھی بات نہیں کرتی، ہمیشہ جیسے میں غیر ہوں۔ تمہیں غیر اس لیے لگتی ہے کیونکہ وہ عزت دار ہے، واصف شاہ نے غصے سے کہا۔ تم اسے نہ سمجھے ہو اور نہ کبھی سمجھ سکتے ہو۔ محبت عزت سے نہیں چلتی ابو، جذبات سے چلتی ہے، اور مجھے اس کی کوئی جذبات نہیں۔ ماتھے پر تیوری چڑھا کر اسے کہا۔ اسی وقت واصف شاہ نے فون اٹھایا، جنید شاہ کو کال کی اور سخت لہجے میں بولا، ابو آپ خود بات کریں اس سے۔ جنید شاہ کے کمرے میں ہاشم کو بلایا گیا۔ وہ اندر داخل ہوا تو سب بھائی پہلے ہی موجود تھے۔ اس کے چہرے پر ناراضگی، عزت اور انا صاف دکھائی دے رہی تھی۔ سنا ہے تم نکاح سے انکار کر رہے ہو؟ جنید شاہ نے نظریں اس پر گاڑ دیں۔ جی دادا جان، میں مجبور ہوں، وانیہ اور میری سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے، وہ میرے لیے نہیں۔ ہاشم نے بغیر کسی لگی لپٹی کے جواب دیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ جذبات سے کیا ہے؟ ہم نے خاندان بچانے کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے۔ سیف کی جائیداد بھی اس کی بیٹی کے نام ہے، وہ ابھی بھی تمہارے نام آئے گی اگر تم نکاح کرو، دادا جان نے غصے سے کہا۔ ہاشم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے کسی جائیداد کا لالچ نہیں۔ ہاشم نے دو ٹوک کہا۔ جنید شاہ مسکرائے۔ وہ خاموش بیٹھے تھے، اٹھ کر آہستہ آہستہ اس کے قریب آئے۔ تمہیں محبت کی پڑی ہے اور مجھے خاندانی وقار کی۔ اگر تم نے اس نکاح سے انکار کیا تو یاد رکھو میں تمہیں اپنی وراثت سے عاق کر دوں گا۔ جو کچھ تمہاری ماں کے زیر استعمال ہے وہ بھی واپس لے لوں گا، اور ہاں، یونیورسٹی کی فیس، گاڑی، سب کچھ بند ہو جائے گا۔ ہاشم کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت اور صدمہ ابھرا، پھر اس نے رخ موڑ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دادا جان، آپ کو صرف جائیداد چاہیے، مجھے وہ انعام چاہیے جس پر یہ جائیداد بنی ہے۔ اگر تم خاندان کے فیصلے کے خلاف جاؤ گے تو تمہیں یہ حق بھی نہیں ملے گا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ کچھ لمحوں کے بعد ہاشم نے پلٹ کر اپنے والد کی طرف دیکھا جو نظریں چرا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، نکاح کر لوں گا، مگر یاد رکھیے گا یہ دل سے نہیں ہو رہا۔ بس ہاشم کی نگاہ میں خلا میں کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ نہ صحیح وقت پر سب بدل دیتا ہے،
جنید شاہ نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاشم باہر نکلا تو دروازے کے قریب کھڑی زینیا کی کال آ گئی۔ اس نے موبائل کال سے لگائی اور نیچے آواز میں بولا، وہ لوگ زبردستی نکاح کرا رہے ہیں، میں مجبور ہوں۔ زینیا کی آواز روحان سی ہو گئی۔ تو کیا میں اب ختم سمجھوں سب کچھ؟ بس میں کچھ سوچتا ہوں۔ حویلی کے اندر یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ دادی اماں نے وانیا کو پاس بلا کر دعائیں دی۔ اللہ تمہیں صبر دے بیٹی، تمہارا نصیب کھل جائے گا۔ وانیا خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی۔ اس کے دل میں خوشی نہیں تھی، صرف الجھن اور خواب تھا۔ ایسے رشتے میں زبردستی تھی اور وہ زبردستی اسے کھوکھلا کر رہی تھی۔ اس رات ہاشم چھت پر کھڑا آسمان کو دیکھ رہا تھا، چہرے پر تلخی اور دل میں بغاوت تھی۔ وانیا اس کے دانت پیستے ہوئے کہا، تم نے مجھے کبھی اہمیت نہیں دی، اب تم میری بیوی بنو گی، دیکھنا تمہیں کیسی اہمیت دلاتا ہوں۔ اور وہ نیچے اترا، اپنے ارادے کے ساتھ، اپنے زخموں کے ساتھ اور ایک بدلے کی آگ کے ساتھ۔ ادھر وانیا نے کمرے میں خاموش بیٹھے سوچ رہی تھی کہ میری زندگی کا فیصلہ اب بھی دوسروں کے ہاتھ میں ہے۔ کیا میں صرف جائیداد ہوں؟ دونوں کا مقدر ایک دوسرے سے بن چکا تھا، مگر اس رشتے میں محبت کا سایہ تک نہیں تھا، صرف دباؤ، انا، ضد اور زہر بھری خاموشی تھی، جس کے سخت وقت دے گیا تھا، یہ شاید خود وقت ہی بھر دے گا۔ حویلی کے بڑے آنگن میں مولوی صاحب کی آواز گونج رہی تھی اور وہ قبول ہے، قبول ہے۔ ہاشم کی آواز بے جان تھی، لیکن اتنی بلند ضرور تھی کہ سب سن لیں۔ جنید شاہ نے گہرا سانس لیا۔ سیف شاہ کی آنکھوں میں نمی ابھر آئی۔ وانیا نے نظریں جھکا رکھی تھیں، لب خاموش، چہرہ سپاٹ۔ نکاح مکمل ہوا۔ مردوں کی محفل سے نکاح کر کے سب عورتوں کی طرف بڑھے جہاں وانیا بیٹھی تھی۔ دادی اماں نے اسے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اب تو دل صاف کر بیٹی، یہ رشتہ اب نبھانا ہے۔ وہ خاموش رہی، جیسے کچھ سنے بنا سب قبول کر چکی ہو۔ اگلی صبح ہاشم واصف شاہ کے ساتھ بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ نظریں خالی تھیں اور ہر چیز پہلے جیسی تھی، سوائے اس کے کہ وہ اب کسی کا شوہر تھا۔ تم یونیورسٹی کب جا رہے ہو؟ واصف شاہ نے پوچھا۔ آج ہی، ہاشم نے نوالا چھوڑتے ہوئے کہا۔ کلاسز مس نہیں کرنی، وانیا کی حویلی میں رکھنا بہتر ہے جب تک تمہاری تعلیم مکمل نہیں ہو جاتی، واصف نے فیصلہ سنایا۔ ہاشم نے اس بات میں سر ہلایا جیسے اسے فرق ہی نہیں پڑتا ہو۔ یونیورسٹی کے گیٹ پر داخل ہوتے ہی ہاشم کی آنکھیں زینیا کو تلاش کرنے لگی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنے دوستوں کے جھرمٹ میں تھی، جینز، لانگ شرٹ اور کھلے بال۔ آج بھی وہ سب سے الگ نظر آ رہی تھی۔ آج تو تمہارا ولیمہ ہونا چاہیے تھا نا؟ زینیا نے اسے دیکھ کر منہ بنایا۔ کیسا ولیمہ؟ وہ تو نکاح بھی ایسا تھا جیسے سزا دی گئی ہو۔ ہاشم نے کندھے اچکائے تو زینیا نے کہکا لگایا۔ اب بتاؤ منصوبہ کیا ہے؟ یہ اب بھی میں فارغ سمجھی جاؤں؟ فارغ؟ ہاشم نے بغور دیکھا۔ میری جان، تم تو پلان کا حصہ ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ مجھے کسی طرح وانیا سے جان چھڑانی ہے، وہ بھی بغیر کسی الزام کے۔ زینیا نے شوخی سے آنکھ ماری۔ ہو جائے گا کچھ، میں نے ایک طریقہ سوچا ہے۔ تم اسے اتنا اگنور کرو، اتنا پریشان کرو کہ وہ خود ہی کہے کہ طلاق چاہیے۔ نہیں، یہ بہت زیادہ ہے، وہ ایسی لڑکی نہیں ہے۔ ایسی لڑکیاں برداشت کرنے کی عادی ہوتی ہیں۔ کچھ پکا سوچنا ہوگا۔ اس طرح ہم یونیورسٹی میں میوزک فیسٹیول کا پوسٹر لگا ہوا تھا۔ ہاشم نے نظر دوڑائی اور پھر کہا، وہ تو نہیں آ سکتی ایسے فنکشنز میں، کبھی بھی نہیں، کبھی، یا تم نہیں چاہتے؟ زینیا نے اسے چھڑا۔ وہ ایسے ایونٹس کے خلاف ہے، میں جانتا ہوں اسے۔ اگر اسے انوائٹ بھی کروں تو وہ انکار کر دے گی، تو پھر یہی تو موقع ہے، کسی طرح اسے ایسے ماحول میں لا کر بدنام کرو، خاندان کا ہی کوئی بندہ دیکھ لے تو تم صاف۔ ہاشم نے گہری سانس لی۔ ابھی جلدی ہے، فی الحال میں صرف مائنڈ گیم کھیلنا چاہتا ہوں۔ شام کو حویلی میں واپس آیا تو سب لوگ آنگن میں بیٹھے تھے۔ دادی اماں سوئیاں بنا رہی تھیں، چھوٹی بچیاں پاس کھیل رہی تھیں، وانیا ایک گوشے میں بیٹھی تسبیح گھما رہی تھی۔ ہاشم کی نظر اس پر پڑی، وہی بند آنکھیں، وہی جھکا ہوا سر اور وہی دوپٹہ جو ماتھے تک لپٹا ہوا تھا۔ تم بہت مہذب بنتی ہو، مگر یہ سب کب تک چلے گا؟ وہ زیر لب بڑبڑایا اور کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ رات کو زینیا کا میسج آیا، کل والی پارٹی میں تم آ رہے ہو؟ ویسے بھی اب تم فری ہو گئے ہو، ہاشم نے جواب دیا۔ آ رہا ہوں۔ وانیا نے ہاشم کو کھڑکی سے بات کرتے دیکھا اور پیچھے ہٹ گئی۔ دل میں کوئی شکایت نہ تھی، نہ ہی کوئی امید، صرف سوچ تھی کہ نکاح صرف ایک رسم ہے یا اس کا کوئی مطلب بھی ہوتا ہے۔ اگلے دن یونیورسٹی کے فنکشن میں زینیا اور ہاشم کی تصویریں سوشل میڈیا پر آ گئیں۔ حویلی میں چھوٹی کزنس نے دیکھ لیا، مگر سب نے چھپا لیا۔ ایک دن دادی اماں نے وانیا سے کہا، تم نے شوہر کو سنبھالنا ہے، وہ نیا بندہ ہے، رہنمائی کرو اس کی۔ وانیا نے فقط اتنا کہا، میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی دادی اماں۔ دوسری طرف ہاشم اور زینیا ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے پلاننگ کر رہے تھے۔ سنو، اگر تم اسے رنگے ہاتھوں
تو کسی لڑکے کے ساتھ دکھا دو، الزام اس پر آئے گا اور تم آزاد ہو جاؤ گے. نہیں، یہ سب اتنا آسان نہیں ہے، وہ ایسی لڑکی نہیں ہے. تو پھر میں کچھ اور سوچ رہا ہوں. میں اسے مجبور کروں گا کہ وہ خود ہی اس رشتے سے نکلنے کی بات کرے، اور اگر نہ کی تو ہاشم نے مسکرا کر کہا تو میں سب کو دکھاؤں گا کہ وہ کتنی دقیانوسی ہے، کتنی الگ تھلگ. سب اسے چھوڑ دیں گے. اسی دوران وانیہ اپنے کمرے میں قرآن کھولے بیٹھی تھی. سورہ یوسف کی آیت پر نظر گئی جہاں صبر کا وعدہ ہے اور اللہ نے انصاف کا ذکر کیا ہے. دروازے پر دستک ہوئی. ملازمہ نے آ کر کہا کہ باجی صاحب آپ سے کچھ فائلز مانگ رہے ہیں جو یونی کے لیے رکھی تھی. وانیہ نے دراز سے نکال کر دی. خاموشی سے کمرے سے باہر ہاشم کھڑا تھا. فائلز لی، نظریں اس کے چہرے پر ڈالے بغیر واپس چلا گیا. راستے میں سوچتا رہا یہ لڑکی کچھ کہتی کیوں نہیں، کچھ محسوس کیوں نہیں کراتی ہے. شاید میں اسے پڑھ ہی نہیں پایا. وہ اندر ہی اندر الجھنے لگا. مگر ابھی انا بڑی تھی اور اعتراف دور تھا اور منصوبہ جاری تھا. شام کا وقت تھا. ایک کیفے میں ہاشم کے 4-5 دوست بیٹھے کہکے لگا رہے تھے. ٹیبل پر کولڈ ڈرنک رکھی تھی اور باتوں کا موضوع ہمیشہ کی طرح لڑکیاں تھیں. پر ہاشم خاموش تھا. زینیا کے بھیجے گئے ایک نئے میسج پر نظر پڑی تھی اور اوئے آج تو یہ بڑا سنجیدہ بیٹا ہے. تیمور نے چھیڑا. بیگم کا خیال ہے یا زینیا کی یاد؟ بیگم، احد نے ہنستے ہوئے کہا. یار وہ تو پردے والی خاموش سلجھی ہوئی لڑکی ہے. ایسی لڑکیوں سے دور رہنا ہی بہتر ہے. ایسی لڑکیاں صرف نام کی بیویاں ہوتی ہیں. تیمور کی بات بڑھائی. ایسی بات نہیں. ہاشم نے پہلی بار زبان کھولی. بس وہ میری لائف اسٹائل سے میچ نہیں کرتی. احد نے آنکھ ماری. تو بھائی پھر زینیا ہی ٹھیک ہے تمہارے لیے. تھوڑی مستی، تھوڑا مزہ بس کر دو. ہاشم نے ہلکا سا مسکرا کر کہا. اب ڈرنکس لاؤ، پیاس لگ رہی ہے. تیمور نے شرارت سے احد کی طرف دیکھا اور کولڈ ڈرنکس کی ایک بوتل اٹھا کر پیچھے لے گیا. جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی، تھوڑی سی مقدار ملائی اور پھر بوتل لا کر ہاشم کے سامنے رکھ دی. وہ تو خاص تمہارے لیے ہے بھائی. ہاشم نے بوتل کھول دی. 3 گھونٹ بھی میں آدھی ختم کر دی. تھوڑی دیر بعد جب وہ اٹھا تو سر بھاری محسوس ہو رہا تھا. روشنی تیز لگنے لگی اور قدم ذرا سا لڑکھڑانے لگے. سب ٹھیک ہے؟ احد نے مصنوعی تفتیش سے پوچھا. گھر جا رہا ہوں. گاڑی کی چابی نکالی اور پارکنگ کی طرف بڑھا. گھر پہنچا تو وقت کافی ہو چکا تھا. حویلی خاموشی، سب اپنے کمروں میں جا چکے تھے. ہاشم دھیرے سے زینہ چڑھا اور اپنے کمرے کا دروازہ کھولا. اندر ہلکی روشنی تھی اور وانیہ الماری کے قریب کھڑی کچھ تلاش کر رہی تھی. یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ ہاشم کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر خود سے کہا، پھر چلتے قدموں کے ساتھ اندر آیا. وانیہ نے مڑ کر دیکھا. دوسری گاڑی کی چابی لینے آئی تھی. آپ گھر پر نہیں تھے. سب لڑکیاں باہر جانا چاہتی ہیں. ہاشم نے اسے گھورا. نشے نے دماغ پر گرفت مضبوط کر لی. نظروں میں وحشت تھی، اندھیرے میں بے قابو پن. میرے گھر میں اجازت دیے بغیر آپ گھر پر نہیں تھے. میں صرف چابی. ہاشم نے آگے بڑھ کر اس کا دوپٹہ جھٹکے سے کھینچ دیا. یہ سب ڈرامہ میرے سامنے نہیں چلے گا. وانیہ ایک قدم پیچھے ہٹی. چہرے پر خوف نمودار ہوا. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ شوہر ہوں، حق میرا حق ہے. وانیہ سمجھی. اس کی آواز اونچی کی اور وانیہ کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا بیڈ کی طرف لے گیا. چھوڑو مجھے. وانیہ نے چیخ ماری. کسی کو مدد کے لیے بلاؤ گی؟ چیخ کر کیا کرو گی؟ سب جانتے ہیں نکاح ہوا ہے ہمارا. مگر اس بار وانیہ اپنے مکمل طاقت سے خود کو چھڑایا. بیڈ سے اٹھ کر دروازے کی طرف بھاگی اور چیختی ہوئی بولی، امی، دادی، کوئی ہے آنگن میں؟ سب کو ایک لمحے میں ہوش آیا. دروازہ کھلا. چیخوں کی آواز آئی اور چند لمحوں بعد کمرے لوگوں سے بھر گیا. واصف شاہ سب سے پہلے اندر آئے اور پیچھے جنید شاہ، سیف شاہ اور دادی اماں. وانیہ اب ایک کونے میں کھڑے کانپ رہی تھی. دوپٹہ گرا ہوا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ واصف شاہ نے دھاڑ ماری. سب کی نظریں ہاشم پر گئیں جو نشے کی حالت میں بری طرح لڑکھڑا رہا تھا. شرم آنی چاہیے ہاشم. واصف شاہ نے قریب جا کر اسے زور سے تھپڑ مارا. یہ کیا تماشا ہے؟ میں نے کچھ غلط نہیں کیا. وہ میرے کمرے میں تھی، میری بیوی. ہاشم بڑبڑایا. شرم کرو. یہ عزت دی ہے تم نے ہمیں. تم نے کیا کیا؟ دادی اماں نے غصے سے کہا. بس بہت ہو گیا. جنید شاہ نے سختی سے فیصلہ سنایا. رخصتی کل ہی ہوگی. اب یہ لڑکی ایسے درمیان میں نہیں رہے گی. لیکن دادا جان، ہاشم کچھ کہنا چاہتا تھا مگر جنید شاہ نے ہاتھ اٹھا کر خاموش کرا دیا. ایک اور لفظ نہیں. تم نے پہلے ہی بہت رسوا کر دیا. یہ کہتے سب دوسرے کمرے سے نکل گئے. وانیہ خاموشی سے دوپٹہ سنبھالتے ہوئے اپنی دادی کے ساتھ باہر آ گئی. ہاشم کمرے میں تنہا رہ گیا. سر دیوار سے ٹکایا اور آنکھیں بند کر لی. رخصتی کی تقریب سادگی سے انجام پائی. جنید شاہ نے خاندان والوں کو صرف رسمی طور پر بلایا تھا. کوئی ڈھول بازے، کوئی فوٹو سیشن، کوئی خاموشی کا تاثر نہیں تھا. سب جانتے تھے کہ رشتہ ایک مجبوری ہے، ایک داغ کے بعد کیا گیا فیصلہ جس سے نبھانا اب دونوں کا فرض ہے. ہاشم نے خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا. کمرہ نیم روشن تھا. فرش پر پھولوں کی پتیوں کا ہلکا سا نشان. سائڈ ٹیبل پر جگ پانی اور بیڈ پر سفید چادر. ہاشم
ہاشم نے قمیض اتاری، بیڈ پر ایک طرف جا کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد وانیہ کمرے میں داخل ہوئی، سر جھکا ہوا، دوپٹہ سر پر، نظریں نیچی۔ ہاشم نے اس پر ایک نظر ڈالی، پھر طنزیہ مسکرایا، تو تم کامیاب ہو گئی، سب کو میرے خلاف کر دیا، بہت چالاک نکلی تم۔ وانیہ نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر ہاشم نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ بس ایک لفظ بھی نہیں، تمہیں تو شاید فخر ہوگا کہ سب کے سامنے مجھے ذلیل کروا دے، لیکن آج تمہیں وہ مقام دوں گا جو ایک شوہر دیتا ہے، چاہے تم قبول کرو یا نہیں۔ ہاشم پلیز، وانیہ نے دھیمی الفاظ میں کہا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا تھا، خاموش۔ وہ اٹھ کر تیزی سے اس کی طرف بڑھا، تم نے میرے وقار کا خون کیا، اب میں تمہارے غرور توڑوں گا۔ وانیہ پیچھے ہٹی مگر وہ اسے بازوؤں سے دبوچ چکا تھا۔ تم میری بیوی ہو، یہی تمہاری پہچان ہے، اور اب میں تمہیں یاد دلاؤں گا کہ شوہر کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اس نے وانیہ کو بیڈ پر دھکا دیا، وانیہ کا سر دیوار سے ٹکرایا، ہلکی سی کراہ نکلی مگر وہ بولی کچھ نہیں، وہ چیخی بھی نہیں، شاید جان گئی تھی کہ اب کوئی نہیں آئے گا۔ باہر لاؤنج میں واصف شاہ اور اس کی بیوی نے تھوڑی دیر بعد ہلکی سی آواز سنی مگر ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر خاموشی اختیار کر لی۔ اب نئی نویلی دلہن ہے، تھوڑا بہت شور تو واصف کی بیوی نے کہنا چاہا مگر وہ خود بھی بے چین تھی۔ دوسری طرف زینیہ اپنے کمرے میں مسلسل رو رہی تھی، ہاتھ میں موبائل تھا، اسکرین پر ہاشم کا نمبر بار بار ڈائل کیا جا چکا تھا، آخرکار کال مل گئی تھی۔ ہاشم، تم نے واقعی شادی کر لی، رخصتی کر لی، مجھے کچھ بتایا تک نہیں، تم نے وعدہ کیا تھا۔ ہاشم نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، خاموش ہو جاؤ زینہ، سب مجبوری تھی، مجھے وقت دو، یہ نکاح دل سے نہیں، میں وعدہ پر قائم ہوں، مجھے لگا تو مجھے چھوڑ چکے ہو، ایسا کچھ نہیں ہے، تم اب بھی میری زندگی ہو، بس اب صرف نام کا رشتہ ختم کر دوں گا، بس موقع چاہیے۔ زینہ نے آنسو پوچھے، تم جھوٹ نہ بولو ورنہ میں خود تو کچھ کر بیٹھوں گی، بس اب بچوں جیسی باتیں نہیں کرو، آرام کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاشم نے کال بند کی، فون میز پر رکھا اور ایک نظر بیڈ پر لیٹی وانیہ پر ڈالی تھی۔ وہ ساکت پڑی تھی، وہ نہ رو رہی تھی نہ بول رہی تھی، صرف آنکھیں بند تھی۔ جب تمہاری سادگی، تمہارا سکون، تمہاری خاموشی، مزاحمت سب توڑ دوں گا میں، وہ بڑبڑایا اور بیڈ کی دوسری طرف لیٹ گیا۔ صبح ہوئی تو ہاشم اکیلا کمرے سے باہر نکلا، ناشتہ کیا بغیر یونیورسٹی کے لیے روانہ ہو گیا۔ وانیہ کچھ دیر بعد اٹھی، واش روم گئی اور دروازہ بند کیا اور پانی کھول کر نیچے بیٹھ گئی۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھا، ماتھے پر نیل اور جسم میں جگہ جگہ اذیتوں کے نشان، اور آنکھوں میں کچھ بھی نہیں تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی، دادی اماں کی آواز آئی، بیٹی ناشتہ کرو گی؟ وانیہ نے گلا صاف کیا، بس تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ دادی اماں اسے پہلے اپنی ظاہری زخموں کو کس طرح چھپانا تھا۔ دادی اماں چلی گئی، وانیہ اپنے آئینے میں نظریں ہٹائی، کمرے کے کونے میں ہاشم کا فون بجنے لگا۔ سائلنٹ پر ہونے کے باوجود اسکرین پر زینیہ کا نمبر بار بار چمک رہا تھا۔ دوسری طرف واصف شاہ ڈرائنگ روم میں بیوی سے کہہ رہے تھے کہ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ ہاشم کی آنکھیں کل رات سرخ تھیں، کوئی اور بات ہے جو وہ چھپا رہا ہے۔ آپ فکر نہ کریں، نئی شادی کا دباؤ ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر کچھ ٹھیک نہیں تھا، اس رشتے کا آغاز ہی تلخیص سے ہوا تھا اور اب جو آگ لگ چکی تھی وہ دونوں کے اندر دھیرے دھیرے پھیلنے لگی تھی۔ شادی کے بعد گزرنے والے دن وانیہ کے لیے کسی قید خانے سے کم نہ تھے۔ وہ روزانہ ہاشم کے بدلے ہوئے رویے کا نشانہ بنتی، بات بات پر جھڑکیاں، بے عزتی اور طعنوں کے بعد ایک پل کے لیے بھی ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ ایک شوہر کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، بلکہ جیسے کسی حاکم کے زیر اثر ہے۔ صبح کا وقت تھا، ناشتہ دسترخوان پر رکھا تھا، سب افراد خانہ موجود تھے۔ وانیہ خاموشی سے چائے انڈیل رہی تھی۔ ہاشم آتے ہی کرسی کھینچ کر بیٹھا اور ناشتہ دیکھتے ہی چڑ گیا، یہ کیا رکھا ہے تمہیں؟ اتنا بھی نہیں آتا کہ میں کیا کھاتا ہوں؟ وہ غصے سے بولا۔ وانیہ نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، امی نے کہا تھا کہ پراٹھے ختم ہو گئے ہیں، میں نے جلدی میں بکواس کا بند کرو، جب عقل نہیں ہے تو مت کیا کرو کام ایسے۔ کپ کو زوردار انداز میں میز پر رکھا تو چائے چھلک گئی، کسی نے کچھ نہ کہا، صرف دادی اماں نے نظریں جھکا دی۔ سیف شاہ نے اخبار میں منہ چھپا لیا اور واصف شاہ باہر نکل گیا۔ وانیہ اپنی جگہ خاموش کھڑی رہی۔ یہ صرف ایک صبح کی بات نہیں تھی، ایسے منظر تو روز کا معمول بن چکے تھے۔ کچھ دن بعد رات کے وقت ہاشم گھر آیا تو اس کے ہاتھ میں شاپنگ بیگ سے اس نے وہ بیگ بیڈ پر پھینکا۔ یہ کیا ہے؟ وانیہ نے ہمت کر کے پوچھا۔ کپڑے ہیں تمہارے لیے، وہ طنزیہ ہنسا، شاید تمہارے انداز بدلے تو میرے مزاج میں بھی نرمی آ جائے۔ وانیہ نے بیگ کھولا، اندر انتہائی فٹ، فینسی اور نازک کپڑے تھے۔ میں یہ نہیں پہن سکتی، یہ میری تربیت کے خلاف ہے۔ وانیہ نے نرمی سے کہا، تمہاری تربیت؟ وہ ہنسا، یہ تمہارا شوہر ہے جو تمہیں حکم دے رہا ہے اور تم انکار کر رہی ہو۔ میری عزت نفس بھی کچھ ہے ہاشم، عزت نفس، تمہاری جیسی لڑکیوں کو وہ شادی کی رات ہی ختم کر دینی چاہیے۔ وہ جھنجھلا کر باہر نکل گیا۔ وانیہ وہیں سہمی کھڑی رہی۔ اگلی شام وہ پارکنگ میں زینیہ کا انتظار کر رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی زینیہ نے کانچ کی بوتل اس کی طرف بڑھائی اور موڈ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ کیا ہوا؟ گھر کے ماحول ہی زہر ہو گیا ہے؟ ہاشم نے بوتل پکڑی، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا اس شادی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن تم نہیں مانے۔ زینیہ نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، اب بات طلاق تک نہیں گئی تو صرف دادا جان کی وجہ سے، باقی سب کچھ میرے اختیار میں ہے، تو پھر نکلو اس ڈرامے سے، مجھ پر فوکس کرو۔ کوشش کر رہا ہوں لیکن ابھی وقت لگے گا، ہاشم نے آہستہ سے کہا۔ دوسری طرف وانیہ کھڑکی سے نیچے لان میں کھلتے ہوئے بچوں کو دیکھ رہی تھی، اس کے چہرے پر ایک خاموش سا دکھ تھا۔ وہ چاہتی تو کسی سے کہہ سکتی تھی مگر بولنا اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد ہاشم واپس
واپس آیا۔ دروازہ زور سے کھلا۔ کیا پکایا ہے کھانے میں؟ دال اور چکن۔ پھر وہی بکواس۔ اس نے پلیٹ اٹھا کر دیوار پر دے ماری۔ سارا سالن قالین پر پھیل گیا۔ میرے ساتھ ایسے سلوک کا کوئی جواز نہیں، وانیہ نے تھکی ہوئی آواز میں کہا۔ جواز؟ تمہیں جواز کی سمجھ نہیں آتی؟ ہاشم نے دروازہ زور سے بند کیا اور باہر نکل گیا۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ فرش پر پھیلے سالن، کانچ کی گرچیاں اور نیچے جھکی ایک لڑکی کی خاموش ایک بدحال رشتے کا عکس بن چکی تھی۔ وانیہ سارا دن ہاشم کے رویے کو لے کر پریشان رہی۔ رات کو جب وہ سونے لگے تو وانیہ نے میز پر کھانے کی پلیٹ رکھی۔ کھا لیجیے، آپ نے دوپہر سے کچھ نہیں کھایا۔ نہیں چاہیے، تم کھا لو، اور ہاں کل کپڑے استری کر دینا یاد سے، میٹنگ ہے میری، ٹھیک ہے؟ یہی ایک الفاظ اس کی زندگی بن چکے تھے۔ ہر دن ہر جواب میں بس یہی ایک الفاظ سننے کو ملتا تھا، ٹھیک ہے۔ اگلے دن وانیہ کپڑے پریس کر کے، شوز پالش کر کے، ناشتے کا انتظام کیا، سب کچھ وقت پر مکمل کیا، مگر پھر بھی ہاشم نے نکلتے وقت کہا بریڈ زیادہ سیک دی، اگلی بار دھیان سے۔ دوپہر کو عالیہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ وانیہ الماری سے کپڑے نکال رہی تھی۔ بیٹا سب ٹھیک ہے نا؟ تم کچھ بولتی نہیں، کبھی شکایت نہیں کرتی۔ امی جی، جس رشتے میں زبان بند کرنا سیکھا ہو وہاں شکایت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے تم برداشت کرتے کرتے کہیں اندر سے ٹوٹ نہ جاؤ۔ اندر سے تو کب کی ٹوٹ چکی ہوں، اب تو بس باہر کی سالمیت باقی ہے۔ اس دن کے بعد عالیہ بیگم اکثر اسے وقت دیتی، کبھی ساتھ بیٹھتی، کبھی بات کرنے کی کوشش کرتی، مگر وانیہ کی زبان ہمیشہ نرمی سے لبریز رہتی، جیسے کسی نے بہت کچھ سہ کر چپ رہنے کا ہنر سیکھ لیا ہو۔ ایک شام ہاشم عزینیہ کی ویڈیو کال پر بات کر رہا تھا۔ کمرہ بند تھا اور ہنسی مذاق کا ماحول تھا۔ سنو، میں کل تمہیں ریسٹورنٹ لے کر جا رہا ہوں، ریڈ ڈریس پہننا تم پر بہت جچتا ہے۔ اوہ ہو، ابھی بھی یاد ہے؟ زینیا نے ہنستے ہوئے کہا۔ سب یاد ہے۔ اس نے کہا کہ زندگی میری تم ہی ہو اصل۔ دروازے کے باہر وانیہ پانی کا گلاس ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ وہ اندر نہ گئی، نہ کچھ کہا، صرف واپس مڑ کر چلی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا وجود ہاشم کی ترجیح نہیں، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ سچائی وقت کے ساتھ خود کو ثابت کرتی ہے۔ سردیوں کی دوپہر تھی اور عالیہ بیگم نے وانیہ کو کمرے میں بلایا۔ ہاتھ میں رپورٹ تھی، چہرے پر حیرت اور مسکراہٹ دونوں۔ بیٹا تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہیں ماں بننے کا شرف بخشا ہے۔ وانیہ نے نظریں جھکا لی، لبوں پر بے یقینی سی تھی۔ دادی اماں کو بھی خبر دی گئی، وہ خوشی سے سجدے میں چلی گئی۔ وانیہ تمہاری قسمت بدلنے والی ہے، یہ بچہ تمہارے صبر کا صلہ ہے۔ دادی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کچھ دیر بعد یہ خبر ہاشم تک بھی پہنچ گئی۔ وہ آفس سے واپس آیا تو ماں نے ساتھ بیٹھتے کہا بیٹا تم باپ بننے والے ہو۔ ہاشم نے ساکت ہو کر ماں کو دیکھا، جیسے کوئی انسنا بوجھ کاندھوں پر رکھ دیا ہو۔ کیا مطلب؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ وانیہ ماں بننے والی ہے، ڈاکٹر نے کنفرم کیا ہے۔ کس سے پوچھ کر؟ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس وقت ابھی یہ ممکن نہیں تھا، یہ اللہ کی مرضی ہے بیٹا، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، عالیہ نے نرمی سے کہا۔ ہاشم نے ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے۔ عالیہ ششدر رہ گئی۔ کیا بک رہے ہو امی؟ میں کسی ذمہ داری کے لیے تیار نہیں ہوں، نہ ہی اس رشتے کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ وہ تیزی سے کمرے میں گیا، دروازہ بند کیا اور وانیہ پر برس پڑا۔ کیا حاصل کیا تم نے؟ یہ سب کیوں کیا؟ یہ میری مرضی سے نہیں، وانیہ نے کہا۔ یہ رب کی رضا ہے۔ رضا؟ مجھے اس بچے کی ضرورت نہیں، اسے ختم کروا دو۔ وانیہ کے چہرے کا رنگ ایک لمحے کے لیے بدل گیا، آنکھوں میں نمی تیر گئی، مگر آواز مضبوط رہی۔ نہیں، میں ایسا نہیں کروں گی، میں تم سے کہہ رہا ہوں، ابھی ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ میں نہیں جاؤں گی۔ ضد کر رہی ہو؟ یہ ضد نہیں، فیصلہ ہے۔ وہ دیوار کے ساتھ کھڑی ہوئی، اور اگر زبردستی کی تو سب کو بتا دوں گی کہ تم نے مجھ پر کیا کیا سلوک کیا ہے اور اب کیا چاہ رہے ہو۔ بس۔ ہاشم چند لمحے اسے گھورتا رہا، جیسے اس کا یہ نیا روپ پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ تم دھمکی دے رہی ہو مجھے، اس نے دانت پیس کر کہا۔ نہیں، صرف سچ بولنے کی بات کر رہی ہوں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ باہر نکلا، دروازہ بند کیا، راہداری میں آ کر دیوار سے ٹیک لگا کر ایک لمبا سانس لیا۔ نیچے دادی اماں کچن میں مہمانوں کے لیے کچھ تیار کر رہی تھیں۔ وانیہ کی طبیعت کی فکر سب کو تھی، مگر کوئی ہاشم کی بے چینی نہیں سمجھ پایا۔ اگلے دن ہاشم نے زینیا سے بات کی۔ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، کہو۔ اب کیا ہوا؟ وانیہ حاملہ ہے۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی، پھر زینیا نے چیخ کر کہا۔ تو پھر تم سب ختم؟ تم نے کہا تھا تم اسے چھوڑ دو گے، ابھی وقت ہے، کچھ طے نہیں۔ میں نہیں چاہتا یہ بچہ، بس کسی طرح سے۔ تم پاگل ہو چکے ہو ہاشم، تمہیں اپنی زندگی کا فیصلہ کرنا آتا بھی ہے؟ تمہیں نہیں سمجھ آئے گا، سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے جتنا لگتا ہے۔ زینیا نے فون کاٹ دیا۔ ہاشم نے موبائل بیڈ پر پھینکا اور کھڑکی سے باہر جھانکا۔ اندر سے الجھن، پچھتاوا اور غصہ ابل رہا تھا۔ ہاشم نے جب ایک بار کہہ دیا تھا کہ مجھ سے کوئی امید نہیں رکھنا، تو پھر اسے اپنے رویے میں مزید سرد مہری شامل کر لی۔ صبح جلدی یونیورسٹی، شام کو دوستوں کی محفلیں، رات گئے واپس آ کر گھر میں ہوتا بھی تو صرف کھانے اور سونے کے لیے۔ وانیہ کی طبیعت دن بدن نازک ہوتی
کرتی جا رہی تھی مگر اس نے شکایت نہیں کی۔ دادی اماں اور عالیہ بیگم نے اس کا خاص خیال رکھا، مگر جب رات کو اسے ضرورت پڑتی تو وہ شخص سب سے زیادہ غیر حاضر ہوتا جسے اس وقت سب سے زیادہ موجود ہونا چاہیے تھا۔ ایک رات وانیہ کی کمر میں شدید درد ہوا، وہ بیڈ سے اتر کر پانی لینے گئی مگر لڑکھڑا گئی۔ ہاشم نے اس وقت آنکھ کھلی مگر صرف اتنا بولا کہ نیند میں چلنے کا شوق ہو تو پہلے دیکھ کر چلا کرو، نہ کہ کہاں جا رہی ہو۔ میں پانی لینے جا رہی ہوں، وانیہ نے کراتے ہوئے کہا۔ نوکر رکھے ہیں گھر میں، سب کچھ خود کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر کروٹ بدل کر سو گیا۔ اگلی صبح عالیہ بیگم نے جب وانیہ کی حالت دیکھی تو فوراً سمجھ گئی کہ وہ مکمل آرام کی حالت میں نہیں۔ ڈاکٹر نے بھی بیڈ ریسٹ کا مشورہ دیا تھا۔ ہاشم کو اطلاع دی گئی مگر اس کا جواب وہی پرانا تھا، مجھے بہت کام ہے، کورس بھی ختم کرنا ہے۔ وقت وہی ایک بات، رات کو جب وہ گھر آیا تو عالیہ بیگم نے کہا، بیٹا کچھ دن اس کو مکمل آرام چاہیے، پلیز تم کچھ سمجھداری دکھاؤ۔ امی آپ اسے ضرورت سے زیادہ حساس بنا رہی ہیں، باقی دنیا کی خواتین بھی ماں بنتی ہیں، وہ کیا سب لوگ بیڈ ریسٹ پر رہتی ہیں؟ نہیں بالکل، لیکن وہ مرد ایسے نہیں ہوتے جیسے تم ہو۔ ہاشم نے کچھ نہ کہا، صرف کمرے میں داخل ہو گیا، دروازہ بند کر دیا۔ ان دنوں وہ جسمانی طلب کے ہاتھوں بھی مجبور تھا۔ کئی بار جب وانیہ نیند میں ہوتی یا بخار میں تپ رہی ہوتی وہ آ کر اسے اٹھاتا اور کوئی بات سنے بغیر اپنی خواہش پوری کرتا، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وانیہ ہلکی آواز میں کہتی، مجھے تمہاری نیند سے کوئی فرق نہیں پڑتا، شوہر ہوں تمہارا۔ ایسے کئی لمحے تھے جب وانیہ کا جسم جواب دے رہا ہوتا مگر وہ کچھ نہ کہہ سکتی تھی۔ ایک دن زینیا نے ہاشم کو فون کیا، تمہارے بچے کی پیدائش میں کتنا وقت رہ گیا ہے؟ بس کچھ ہفتے۔ ہاشم نے بے دلی سے کہا، اور تم اب بھی کچھ نہیں کر رہے؟ تم واقعی باپ بننے جا رہے ہو؟ میں صرف باپ بننے کا نام برداشت کر رہا ہوں، حقیقت نہیں۔ زینیا نے فون بند کر دیا اور ہاشم نے دوبارہ وہی زندگی شروع کر دی۔ وقت گزرتا رہا، آخر کار وہ دن آن پہنچا جب ہسپتال لے جانے کا وقت آیا۔ رات کے وقت وانیہ کو شدید درد ہوا اور عالیہ بیگم اور واصف شاہ فوراً گاڑی لے کر گئے۔ ہاشم کو اطلاع دی گئی مگر وہ فون بند کر کے کسی دوست کے گھر کی محفل میں موجود تھا۔ صبح جب وہ واپس آیا تو دادی اماں نے دروازہ کھولتے خوشخبری سنائی کہ اللہ نے تمہیں بیٹی دی ہے، نایاب نام رکھا ہے ہم نے۔ بیٹی؟ ہاشم کی آنکھوں میں خالی پن اتر آیا۔ ہاں بیٹی، ماشاءاللہ بڑی پیاری ہے، سب تمہارے منتظر ہے اسپتال میں، میں تھکا ہوا ہوں، بعد میں جاؤں گا۔ وہ یہ کہہ کر سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا اور 2 گھنٹے بعد جب عالیہ بیگم اسے لینے آئی تو وہ بہانہ کر گیا، مجھے کچھ کام ہے، آپ لوگ ہسپتال جائیں۔ میں سب اپنے بچے کو گود میں لیے دعائیں دی اور خوشی منائی مگر باپ کا وجود وہاں سے غائب تھا۔ اسی رات جب وانیہ کو روم میں واپس لایا گیا وہ کمزور ضرور تھی مگر نایاب کو سینے سے لگائے پرسکون سی نظر آ رہی تھی۔ کمرے میں ہاشم داخل ہوا، بیڈ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، چند لمحے بیٹی کو دیکھا پھر بولا، یہ تمہارے جیسی ہے، بالکل خاموش اور بوجھ، یہ تمہارا خون بھی ہے؟ وانیہ نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، خون سے زیادہ تمہاری ضد کی نشانی ہے، اگر تم میرا کہا مان لیتی تو آج مجھے یہ سب نہ دیکھنا پڑتا۔ پھر بھی وہ تمہاری بیٹی ہے، اگر تم اسے قبول نہیں کرتے تو یاد رکھو میں اسے کبھی تمہارے طعنے سننے نہیں دوں گی۔ اچھا اب تم مجھے سکھاؤ گی؟ ہاشم نے تلخی سے کہا، نہیں، میں صرف ماں ہوں اور اب ماں کبھی خاموش نہیں رہتی۔ جب اس کی اولاد پر انگلی اٹھے ہاشم نے پلٹ کر دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے وانیہ نے فقط اتنا کہا کہ اب تم واپس آؤ یا نہ آؤ، لیکن نایاب کے لیے مجھے مضبوط بننا ہے۔ اسی لمحے شاید پہلی بار وہ خود کو کمزور محسوس نہیں کر رہی تھی۔ ایک ماں جو اپنے لیے نہیں اپنی بیٹی کے لیے جیے، ایک ماں جو اپنی بیٹی کے لیے جیے گی۔ نایاب کی پیدائش کو 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ عالیہ بیگم اور دادی اماں اس کے گرد گھومتی رہتی تھی، ہر پل اسے گود میں لیے جھلاتی رہتی، گھر میں زندگی ہی ایک نئی رمق نظر آنے لگی تھی۔ لیکن ہاشم کا رویہ ویسا ہی رہا۔ ایک دن یونیورسٹی میں ہاشم کی ملاقات زینیا سے ہوئی۔ ایک کیفے میں بیٹھے ہوئے دونوں پہلے کی طرح آرام دہ نہیں تھے، گفتگو میں بھی بے ربطگی تھی۔ تم ٹھیک نہیں لگ رہے، زینیا نے کافی کا کپ تھماتے ہوئے کہا۔ کیا لگنا ہے، زندگی بیزار ہو چکی ہے، پھر بھی اس رشتے کو کھینچ رہا ہوں۔ کیوں؟ کبھی کبھی سمجھوتا کرنے پڑتے ہیں، سب کچھ جذبات سے نہیں چلتا۔ تم نے وعدہ کیا تھا یاد ہے، اب تم باپ بھی بن گئے، اب بھی وانیہ کی طرفداری کر رہے ہو، کبھی طرفداری نہیں کی، بس حالات ہی ایسے ہیں۔ زینیا جھک کر آہستہ سے بولی، تم ایک کام کرو، تمہیں میری بات شاید بری لگے لیکن یہی ایک راستہ ہے۔ کیا مطلب؟ کس طرح؟ اسے بد کردار ثابت کر دو، کوئی الزام لگا دو جیسے اس کا کسی کزن سے تعلق ہو، سب خود ہی طلاق کا مطالبہ کریں گے اور تم صاف بچ جاؤ گے۔ ہاشم کی آنکھوں میں لمحے بھر کو حیرت پھر غصہ ابھرا، کیا بکواس کر رہی ہو؟ تمہیں آزاد دیکھنا چاہتی ہوں، اور کوئی راستہ ہے؟ صاف سیدھی طلاق دو گے تو سب تمہیں برا کہیں گے، اس طرح الزام اس پر آئے گا اور تمہارے لیے راستے ہموار ہو جائیں گے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ لڑکی اگر خاموش ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بد کردار ہے اور تمہیں اس پر اب ہمدردی ہونے لگی ہے۔ نہیں، مگر جھوٹا الزام لگا کر کسی کی زندگی برباد کرنا یہ میں نہیں کر سکتا، زینیا نے نحوست سے کہا۔ تو پھر ٹھیک ہے، پوری زندگی اس کے ساتھ گزار دو، اسی چپ سی لڑکی کے ساتھ جو نہ ہنستی ہے نہ بولتی ہے، کم از کم وہ وفادار ہے، اور تمہاری سوچ وہ ششد رہ گیا۔ زینیا نے تلخی سے کہا، اچھا اب تم مجھ پر انگلی اٹھا رہے ہو، میں بس یہ سوچ رہا ہوں کہ جس لڑکی کو میں ہمیشہ سمجھدار اور مخلص سمجھتا رہا وہ اتنی گری ہوئی سوچ بھی رکھ سکتی ہے۔ زینیا نے کرسی کھینچ کر اٹھی، تمہیں دیر ہو گئی ہے سوچنے میں، تم
نے میری قربانی کو نظر انداز کر دیا اور اب تمہیں سچ نظر آ رہا ہے۔ قربانی تو تم موقع کی تلاش میں تھی، اب الزام لگا کر مجھے آزاد کرنے کی بات کر رہی ہو۔ ہاں کر رہی ہوں، کیونکہ میں تمہیں چاہتی ہوں۔ چاہت کا مطلب کسی کی زندگی تباہ کرنا نہیں ہوتا زینیا۔ زینیا نے غصے سے بیگ اٹھایا اور کیفے سے نکل گئی۔ ہاشم کچھ دیر اپنی جگہ ساکت بیٹھا رہا، پھر خاموشی سے بل ادا کر کے باہر آ گیا۔ ہاشم کا ذہن الجھا ہوا تھا، ایک طرف زینیا کا مطالبہ تھا، دوسری طرف وانیہ کی خاموش برداشت۔ زینیا سے جھگڑے کے بعد وہ کئی دن خاموش رہا، نہ فون کیا نہ میسج، مگر ذہن میں بار بار اس کی باتیں گونج رہی تھیں۔ چند دن بعد اس نے خود زینیا کو فون کیا۔ ہمیں بات کرنی چاہیے، کیا رہ گیا ہے بات کرنے کو؟ زینیا کی آواز میں خفگی تھی۔ ابھی بہت کچھ باقی ہے، کل شام مجھے 6 بجے پرانے ریسٹورنٹ میں آ جانا۔ اگلی شام زینیا کی دی ہوئی جگہ پر ہاشم اسے پک کرنے گیا۔ وہ دونوں اپنے پسندیدہ ریسٹورنٹ پہنچے۔ زینیا نے گاڑی سے اپنا پرس اٹھایا اور ہاشم کے ساتھ اندر چلی گئی۔ جسے ٹیبل پر بیٹھی اسے یاد آیا ہے کہ اس نے موبائل گاڑی میں رہ گیا ہے۔ فون! زینیا پیچھے مڑی۔ ارے میرا فون شاید اندر رہ گیا، میں لاتا ہوں، تم کچھ آرڈر کرو۔ ہاشم وہاں اٹھا اور گاڑی کی طرف گیا۔ فرنٹ سیٹ سے موبائل اٹھایا، لیکن اس کے ذہن میں کچھ اور خیال آیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے فون ہاتھ میں لیا۔ زینیا کا فنگر پرنٹس پہلے سے ہی سیٹ تھا، اس لیے انگلی اسکرین پر رکھی اور فون ان لاک ہو گیا۔ وہ فون کا ہوم پیج دیکھتا رہا، پھر واٹس ایپ کھولا۔ سب سے اوپر ایک چیٹ تھی۔ فاران میسج تھا، کل رات تمہارا میسج پڑھ کر نیند نہیں آئی، اگلی ملاقات کب؟ ہاشم کے چہرے پر عجیب سا سکوت چھا گیا۔ اس نے نیچے اسکرول کیا، ایک اور چیٹ، ریان میسج تھا۔ پچھلی بار کافی ہاٹ لگ رہی تھی، اگلی بار زیادہ وقت نکالنا۔ مزید چیٹس، عباد، سعد، معاذ، سب کے ساتھ دوستانہ، اور بعض جگہوں پر تصویریں، کچھ جگہ پر آڈیو پیغامات۔ ہاشم کا تو حلق خشک ہونے لگا۔ اس نے ایک آڈیو کلپ پلے کیا، اس نے فون بند کر دیا، چہرے پر سرد مہری اتر آئی، چند لمحے خاموش بیٹھا رہا، پھر گاڑی سے اترا۔ اندر زینیا صوفے پر بیٹھی کافی کا آرڈر دے رہی تھی۔ فون مل گیا؟ وہ مسکرائی۔ ہاشم نے فون اس کے سامنے رکھا۔ ہاں مل گیا، شکر ہے، یہ فون ہی میری جان ہے، پتہ ہے جان بھی لے سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ زینیا نے چونک کر دیکھا۔ کچھ نہیں، بس خیال آیا، ہاشم نے پرسکون انداز میں کہا۔ اب مجھے واپس جانا ہے؟ اتنی جلدی؟ ہاں کچھ سوچنا ہے، کچھ بدلنا ہے، کل ملیں، دیکھتے ہیں۔ گاڑی میں واپس بیٹھ کر اس نے لمبی سانس لی۔ باہر کی روشنی میں چمکتے چہرے اس کے سامنے اندھیرے ہو گئے تھے۔ گھر پہنچ کے کمرے میں داخل ہوا۔ وانیہ بیٹی کو گود میں لیے سلا رہی تھی۔ آپ آ گئے، کھانا گرم کر دوں؟ نہیں، نایاب سو گئی؟ ابھی سونے والی ہے، آج بہت پیاری لگ رہی ہے۔ وانیہ نے چونک کر دیکھا، کہا کچھ نہیں، مگر چپ رہ گئی۔ ہاشم کرسی پر ہاتھوں میں سر لیے بیٹھا تھا۔ آج وہ پہلی بار کسی دکھ کو اپنے اندر سے محسوس کر رہا تھا، لیکن یہ دکھ کسی اور کے رویے کا نہیں، اپنی عقل پر بھروسے کا تھا، اور یہ احساس شاید اب اسے بدلنے پر مجبور کرنے والا تھا۔ اگلی صبح ہاشم کی آنکھ بہت دیر سے کھولی۔ نیند کے دوران بھی رات کی باتیں دماغ میں گردش کرتی رہیں، زینیا کے موبائل کی چیٹس، وہ آڈیو کلپس، وہ پیغامات، سب ایک ایک کر کے ذہن پر ہتھوڑے کی طرح برسنے لگے۔ فون اٹھا کر زینیا کو کال کی۔ اس نے فوراً اسے فون اٹھایا، جیسے انتظار میں ہو۔ ہیلو ہاشم، تم ٹھیک ہو؟ ہمیں مزید بات نہیں کرنی چاہیے، یہ سب ختم ہونا چاہیے۔ تم مذاق کر رہے ہو؟ نہیں، میں سنجیدہ ہوں، ہم بہت زیادہ آگے نکل ہیں، غلط سمت میں، بس تم بھی باقی مردوں کی طرح نکلے، جب کام نکل گیا تو محبت وعدے سب بیکار۔ محبت اگر اتنی سچی ہوتی تمہاری تو اتنے فرحان، ریحان اور عابد یاد نہیں آتے۔ فون پر خاموشی چھا گئی۔ تم نے میرا فون چیک کیا؟ زینیا کی آواز اب کانپ رہی تھی۔ ہاں، اور اب مجھے مزید کچھ جاننے کی ضرورت نہیں۔ ہاشم پلیز، میں تم سے محبت کرتی ہوں، وہ صرف باتیں تھیں، دل تو تم سے لگا ہے۔ محبت لفظوں میں نہیں، عمل میں نظر آتی ہے۔ تم جو ہو وہ میں دیر میں سمجھا ہوں، لیکن اب مزید دیر نہیں کر سکتا۔ فون بند کر کے ہاشم کچھ دیر ساکت بیٹھا رہا، پھر آہستہ سے دروازہ کھولا اور نیچے آنگن میں کی طرف آ گیا۔ عالیہ بیگم صوفے پر بیٹھی نایاب کو گود میں لیے کھیل رہی تھی، دادی اماں کرسی پر بیٹھی دعائیں پڑھ رہی تھیں۔ امی! عالیہ نے چونک کر بیٹے کو دیکھا۔ خیریت اس وقت؟ بس یوں ہی کچھ دیر نایاب کے پاس بیٹھنا چاہتا ہوں۔ عالیہ نے بچی اس کی گود میں دے دی۔ ہاشم نے اسے گود میں لیا، پہلی بار گہری نظر سے دیکھا، چھوٹے ہاتھ، نرم بال، بند آنکھیں۔ یہ تمہاری بیٹی ہے بیٹا، اللہ کی نعمت، تمہیں کچھ بدلنا ہوگا، عالیہ نے دھیرے سے کہا۔ ہاشم نے اسبات میں سر ہلایا۔ دوپہر کے بعد جب کمرے میں داخل ہوا تو وانیہ کتاب پڑھ رہی تھی۔ اس نے دروازے کی آواز سنی، نظر اٹھائی اور پھر دوبارہ کتاب کی طرف متوجہ ہو گئی۔ بات کرنی ہے تم سے، ہاشم نے کہا۔ جی، میں زینیا سے بات ختم کر چکا ہوں۔ اچھا، تمہیں یقین آئے نہ آئے، لیکن اب مجھے اپنی غلطیاں سمجھ آ رہی ہیں۔ وانیہ نے کتاب بند کی، گہری سانس لیا اور پھر آہستگی سے بولی، ہاشم میں بھی آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، کہو، مجھے طلاق دے دیں۔ ہاشم نے پلکیں جھپکائی، جیسے سنا ہو، یقین نہ آ رہا ہو۔ میں سب کو یہی کہوں گی کہ یہ فیصلہ میرا تھا، پر آپ پر کوئی الزام نہیں آئے گا، اور میں جائیداد بھی آپ کے نام کر دوں گی۔ ہاشم کو ایسے لگا جیسے زمین رک گئی ہو۔ یہ سب کیوں؟
کیونکہ میں مزید اپنی بیٹی کو ایک ایسے ماحول میں نہیں پالنا چاہتی جہاں عزت صرف جائیداد سے مشروط ہو اور رشتہ صرف خاموشی پر قائم ہو۔ میں بدلنا چاہتا ہوں، لیکن کیا جو کچھ بیت چکا ہے وہ بدل سکتا ہے؟ آپ نے جو تانا بیٹی کی پیدائش پر دیا، جو سلوک میرے ساتھ کیا، وہ وقت لوٹا سکتا ہے؟ نہیں۔ ہاشم نے نگاہیں جھکا لی۔ اس لیے کہتی ہوں بہتر ہے کہ ہم الگ ہو جائیں، آپ کی زندگی بہتر ہو جائے گی اور مجھے شاید سکون مل جائے گا۔ سکون تو تم کبھی خاموش نہیں رہی۔ اس فیصلے سے ہاشم نے پہلی بار کئی سال خاموشی میں گزار چکی ہوں، اب بولنے کی ہمت آئی ہے۔ پلیز بس ایک کام اور کر دیں میرے لیے۔ ہاشم نے لمبی سانس لی اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ تم چاہو تو طلاق دے دوں، لیکن تمہارا سامنے کیسے کروں گا؟ میں وہ انسان رہا ہوں جس نے تمہیں زندگی بھر کے لیے تلخی دے دی۔ آپ کا سامنا نہیں چاہیے، صرف رہائی چاہیے، وانیہ نے دھیمے سے واضح الفاظ میں کہا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف رومیسا کی آواز دور سے آ رہی تھی جو عالیہ کی گود میں ہنس رہی تھی۔ ہاشم نے دروازے کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، مجھے سوچنے دو، شاید تمہارے الفاظ ہی میرے ضمیر کی آخری دستک ہے۔ وانیہ نے کچھ نہیں کہا، وہ جانتی تھی کہ اب کچھ باتیں صرف خاموشی میں مکمل ہوتی ہیں، اور آج وہ خاموشی دنیا کی دونوں کے درمیان بول رہی تھی، اور پہلی بار ہاشم اسے سن رہا تھا۔ کمرے میں سناٹا تھا، ماحول کچھ بدلا بدلا محسوس ہو رہا تھا۔ ہاشم کرسی پر بیٹھا، ہاتھوں میں چائے کا کپ تھامے ایک ہی بات پر سوچے جا رہا تھا، اور وہ الفاظ وہ وانیہ کے کہے تھے، طلاق، رہائی، سکون، اس کے دماغ میں بار بار گونج رہے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ فیصلہ صرف الفاظ کا نہیں، عمل کا تھا۔ اسی سوچ کے ساتھ وہ اگلی صبح جلدی جاگا۔ ناشتے کی میز پر سب حیران رہ گئے جب اس نے پہلی بار خود جا کر وانیہ سے پوچھا، تمہارے لیے کچھ خاص بنواؤں؟ آ جائے، میں خود بنوا رہا ہوں۔ وانیہ نے چونک کر دیکھا، پھر نظریں جھکا لی۔ جی، جو آپ چاہیں۔ دادی اماں نے دور سے سر ہلایا۔ عالیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے آنکھیں بند کی۔ کسی نے کچھ نہیں کہا، لیکن سب محسوس کر چکے تھے کہ کچھ بدل رہا ہے۔ اس دن کے بعد ہاشم نے اپنی عادتیں بدلنا شروع کر دی۔ نیا آپ کو گود میں لینا، اسے دودھ پلانا، وانیہ کی مدد کرنا، بازار سے خود بچے کا سامان لانا، یہ سب اس نے بغیر کسی دکھاوے کے کرنا شروع کر دیا۔ وانیہ طلاق کا مطالبہ کیے ہوئی تھی، لیکن ہاشم کا دل بدل چکا تھا۔ وہ اس رشتے کو قائم رکھنا چاہتا تھا۔ ایک شام وہ گھر دیر سے آیا، ہاتھ میں گفٹ بیگ تھے، اندر جا کے اس نے وانیہ کو دیے۔ تمہارے لیے۔ کس خوشی میں؟ وانیہ نے پوچھا۔ ویسے ہی، تمہاری مسکراہٹ کے لیے۔ آپ کو میری مسکراہٹ کی فکر کب سے ہونے لگی؟ جس دن تم نے کہا تھا کہ تم رہائی چاہتی ہو، اس دن سے مجھے خود پر شرم آنے لگی۔ وانیہ نے گفٹ لیے بغیر کچھ کہا۔ چند دن گزرے، نایاب کی سالگرہ قریب آ رہی تھی، مگر کوئی رسمی تقریب کا ذکر نہیں ہوا تھا۔ اس پر ہاشم نے خفیہ طور پر کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ سالگرہ کے دن صبح وہ خود مارکیٹ گیا، بچوں کی شاپنگ کی، چھوٹا سا کیک خریدا، ایک ہوٹل میں بکنگ کروائی۔ رات کو آ کر وانیہ سے بولا، چلو تمہیں نایاب کو باہر لے کر جا رہا ہوں۔ کہاں؟ بس چلو نا، سرپرائز ہے۔ وانیہ نے ہچکچاتے ہوئے نایاب کو تیار کیا اور خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ہوٹل کے پرائیویٹ ہال میں روشنی مدھم تھی، کیک، غبارے، نرم موسیقی کا اہتمام تھا۔ ایک چھوٹی میز پر نایاب کے ناپ کی شمع تھی۔ یہ سب آپ نے؟ وانیہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہاں، کیوں؟ وہ صرف تمہاری بیٹی نہیں، میری بھی تو ہے، اور تم صرف ایک ماں نہیں، میری بیوی ہو۔ کیک کاٹنے کے بعد ہاشم نے رومیسا کو عالیہ بیگم کے حوالے کیا، جو پہلے ہی وہاں پر موجود تھے۔ پھر وانیہ کو لے کر ہال کے ایک الگ گوشے میں جا بیٹھا۔ میں جانتا ہوں میری ایک معافی تمہارے زخموں کو مرہم نہیں بن سکتی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم صرف ایک موقع دو اور مجھے خود کو بہتر بنانے کا۔ ہاشم، وقت گزر چکا، ہم دونوں کے درمیان جو ہو چکا وہ نہیں مٹ سکتا، لیکن سدھارا تو جا سکتا ہے۔ میں تمہیں عزت دوں گا، وہ سب دوں گا جو تم نے کبھی مانگا بھی نہیں، اور جو آپ نے کیا، سکون، خاموشی، عزت نفس، میں وہ سب لوٹانا چاہتا ہوں۔ اس کی آواز رند گئی۔ اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی چین نکالی جس میں نایاب کا نام کندہ تھا۔ تمہارے لیے نہیں، ہماری بیٹی کی نشانی۔ جب بھی تم اسے دیکھو تمہیں میرا آج کا وعدہ یاد آئے گا۔ وانیہ خاموشی سے چین پکڑتی، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ پہلی بار اس کا دل چاہا کہ وہ اسے آواز سے نہیں، سکون سے جواب دے، لیکن مجھے یقین نہیں کرنا چاہیے، مجھے ثابت کرنے کا موقع دو۔ یقین تو خود ہی ہو جائے گا۔ رات دیر تک وہ تینوں ہوٹل میں بیٹھے رہے۔ نایاب نیند میں جھولتی رہی اور ہاشم اپنی زندگی کے سب سے خاموش اور مکمل لمحات کو محسوس کرتا رہا۔ واپسی پر گاڑی میں مکمل خاموشی تھی، مگر وہ خاموشی اب بوجھ نہیں تھی، بلکہ ایک نئی شروعات کی علامت بن چکی تھی۔ گھر پہنچ کر وانیہ دروازہ کھولتے ہوئے بولی، میں چین سنبھال کر رکھ لیتی ہوں، اور آپ اپنے وعدے سے سنبھال لیجیے گا۔ ہاشم نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ کہانی کے اس موڑ پر وہ دونوں اپنے ماضی کو لے کر شرمندہ تو تھے، مگر مستقبل کے لیے تیاری ہوئی تھی، اور یہی قبولیت ان کے رشتے کی اصل بنیاد تھی۔